اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام محمد و آل محمد کی ذات اقدس پر۔ عزیز طلبہ و طالبات، گزشتہ لیکچرز کے دوران ہم نے اپنے نصاب میں شامل چراغ حسن حسرت کا لکھا ہوا علامہ اقبال پہ شخصی خاکہ پڑھا تھا۔ یقیناً وہ لیکچرز آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوں گے اور آپ نے اپنے طور پر بھی اس کی دہرائی کر کے، اس کی مشق کر کے یقیناً جو نکات آپ کو سمجھائے تھے وہ ذہنشین اچھی طرح سے کر لیے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ عزیز طلبہ و طالبات اس سبق کے آخر میں دی گئی مشق کو حل کریں گے۔ اس مشق کے سوال نمبر 1 کے 5 حصے ہیں۔ ہم باری باری ایک ایک حصے کو دیکھیں گے اور پھر ان کا جواب آپ کو بتایا جائے گا۔ آپ اپنی نوٹ بک نکال لیجئے اور جیسے جیسے آپ کو ان سوالات کا جواب بتایا جائے آپ اپنے پاس ان کو اچھی طرح سے نوٹ کر لیں۔ سوال نمبر 1 کا جز الف، علامہ اقبال کے گھر میں ہونے والی محفلوں کا حال لکھیں۔ یہی سوال اگر آپ اپنی کتاب کو سامنے رکھیں گے تو وہ صفحہ نمبر 142 پہ آپ کو یہ سوال لکھا ہوا مل جائے گا۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس سوال کا جواب نوٹ کر لیجئے۔ علامہ اقبال کے گھر میں ہونے والی محفلوں کا حال یہ تھا کہ اس میں ہر طرح کے لوگ شامل ہوتے تھے۔ ان محافل میں ادب، شاعری، سیاست اور مذہب، ہر موضوع پر بحثیں ہوتی تھیں اور بسا اوقات یہ محفلیں رات گئے تک جاری رہتی تھیں۔ ان محفلوں میں سب سے زیادہ علامہ اقبال بات کیا کرتے تھے اور اہل محفل بھی اپنی معلومات کے مطابق حصہ لیتے تھے۔ سوال نمبر 2 بے یعنی جز بے، شعر سننے اور سنانے کے معاملے میں یوپی شعراء کا طرز عمل کیا تھا؟ عزیز طلبہ و طالبات، آپ کو یقیناً اچھی طرح سے یہ بات یاد ہوگی کہ جب میں نے اس سوالات سے پہلے لیکچرز دیا تھا تو اس میں یوپی کے متعلق آپ کو بتایا تھا کہ اس کا پورا نام اتر پردیش ہے۔ یہ ہندوستان میں واقع ایک شہر ہے۔ تو اس کے شعراء کے بارے میں یہ سوال ہے کہ شعر سننے اور سنانے کے معاملے میں ان کا طرز عمل کیا تھا؟ تو جواب لکھیے۔ شعر سننے اور سنانے کے معاملے میں یوپی باویل کے اندر آپ اس کا لفظ اتر پردیش لکھ لیجئے تاکہ آپ کو یہ بات کبھی بھولے تو آپ دوبارہ اپنے لکھے ہوئے کو دیکھ کر اس کو یاد کر لیں کہ شعراء ہمیشہ بے پناہ ہوتے تھے۔ انہیں نہ صرف دوسروں کے اشعار سننے
بلکہ اپنے اشعار سنانے اور باقاعدہ داد وصول کرنے کا بے حد شوق ہوتا ہے۔ سوال نمبر الف 1 کا جز ج، سر شہاب الدین کون تھے؟ اس سوال کا جواب نوٹ کر لیجئے۔ سر شہاب الدین علامہ اقبال کے بے تکلف دوستوں میں سے تھے۔ وہ لاہور میونسپلٹی کے صدر تھے، بعد میں کونسل کے صدر بنے، نرے چودھری جی کہلاتے تھے۔ انگریزوں نے انہیں سر کا خطاب دیا تھا۔ اسی سوال نمبر 1 کا جز د، علامہ اقبال کے ان دوست احباب کے نام لکھیے جن کا ذکر اس خاکے میں ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس سوال کا جواب نوٹ فرمائیے۔ علامہ اقبال کے جن دوست احباب کے نام اس خاکے میں آئے ہیں، ان میں عبد المجید سالک، حکیم فقیر محمد چشتی، ڈاکٹر محمد دین تاثیر، چودھری شہاب الدین مہتر صاحب اور مصنف چراغ حسن حسرت شامل ہیں۔ اسی سوال نمبر 1 کا آخری جز یعنی ہے، اس کا سوال کچھ یوں ہے: میں اس فکر میں ہوں کہ کالج کے نوجوانوں کو بھی پردے میں بٹھا دیا جائے۔ علامہ اقبال نے یہ جملہ کیوں کہا؟ عزیز طلباء و طالبات، اس سوال کا جواب یوں ہے کہ ایک دفعہ علامہ اقبال سے گورنمنٹ کالج لاہور کے طلباء ملنے آئے۔ پانچوں طلباء نے خواتین کی طرح بناؤ سنگھار کیا ہوا تھا۔ وہ خود بھی نازک اندام تھے۔ یقیناً آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے جب لیکچر گزشتہ دیا تھا اس میں نازک اندام یعنی نرم و نازک جسم رکھنے والے یہ معنی بتائے تھے۔ یقیناً آپ کے ذہن نشین ہوں گے، اسی لیے اس لفظ سے آپ کو آشنائی ہوگی۔ وہ خود نازک اندام تھے۔ انہوں نے آتے ہی علامہ اقبال سے پردے پر بحث چھیڑ دی، اور ایک نوجوان کہنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب اب مسلمانوں کو پردہ اٹھا دینا چاہیے۔ تو علامہ اقبال مسکرا کر بولے، آپ اب یہی جو جملہ یہاں پہ واوین کے اندر لکھا ہوا ہے ویسے ہی آپ نے اب میں جو جملہ یہ بتا رہا ہوں اسی کو واوین میں لکھ لینا ہے۔ آپ عورتوں کو پردے سے نکالنا چاہتے ہیں، اور میں اس فکر میں ہوں کہ کالج کے نوجوانوں کو بھی پردے میں بٹھا دیا جائے۔ عزیز طلباء و طالبات، گزشتہ لیکچرز کے دوران بھی آپ کو جب سبق کے آخر میں مشق کروائی جاتی رہی اور سوال و جواب آپ کو بتائے جاتے رہے، تو اس وقت بھی میں نے آپ کو اس بات سے آگاہ کیا تھا کہ فیڈرل بورڈ کا جو مروجہ طریقہ امتحان ہے اور جو نصابی کتب آپ کی شامل ہیں، بالخصوص اردو کی بات میں آپ کے سامنے کروں، اس کی مشق کے آخر میں دیے گئے سوالات سے ہٹ کر بھی سبق کے اندر سے بھی
اضافی سوال بنائے جا سکتے ہیں۔ اس سبق کے اندر یعنی علامہ اقبال کے اس سبق میں جو اضافی سوالات بن سکتے ہیں ان کی تعداد جو ہے میرے نزدیک 5 ہیں۔ ہم باری باری ان اضافی سوالات کو بھی دیکھتے ہیں اور ان کے جوابات میں آپ کو نوٹ کرواؤں گا، آپ ان کو نوٹ کر لیجئے۔ اضافی سوالات میں پہلا سوال، چراغ حسن حسرت نے علامہ اقبال کی میکلوڈ روڈ والی کوٹھی کا جو نقشہ کھینچا ہے اسے اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ تو نوٹ کیجئے عزیز طلباء و طالبات، اور یہ جو جواب ہے آپ اپنی اس کتاب کو سامنے رکھیے۔ صفحہ نمبر 134 کے اندر اس سوالات کا جواب موجود ہے۔ میں جو نکات آپ کو بتا رہا ہوں آپ اپنی کتاب کے اس صفحہ نمبر 134 پہ بھی ان نکات کو دیکھ سکتے ہیں۔ میکلوڈ روڈ پر لکشمی انشورنس کمپنی کی عمارت سے آگے سینما تھا۔ سینما سے ادھر ایک مکان چھوڑ کر ایک پرانی کوٹھی ہے۔ کوٹھی اچھی خاصی تھی، صحن بھی کشادہ تھا، لیکن کوٹھی کی دیواریں سلی ہوئی، پلستر جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا، چھتیں ٹوٹی پھوٹی، منڈیر کی کچھ اینٹیں اپنی جگہ سے اس طرح سرکی ہوئی تھیں کہ ہر وقت منڈیر کے زمین پر آ رہنے کا اندیشہ تھا۔ میر کا مکان نہ صحیح، بہرحال غالب کے بلی مارا والے مکان سے ملتا جلتا نقشہ ضرور تھا۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ کو یہ بات یقیناً یاد ہوگی کہ جب لیکچرز کے دوران یہ جو جملہ آیا تھا میر کا مکان نہ صحیح، اس کی وضاحت میں نے کی تھی۔ میر تقی میر جس مکان میں دلی میں رہا کرتے تھے اس مکان کی حالت بھی انتہائی خستہ تھی، پرانا مکان تھا اور اس کے بھی حالات ایسے ہی تھے، یعنی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ اس سے اگلا جو جملہ اس کے اندر آیا ہوا ہے کہ غالب کے بلی مارا کے حوالے سے میں نے آپ سے گزارش کی تھی، یہ بلی نہیں ہے، بلی مچھلی کو کہا جاتا ہے، یعنی بلی مارا مچھلی کا شکار کرنے والے مچھیروں کا محلہ، جہاں پہ غالب کا جو مکان تھا اس کی حالت انتہائی خراب تھی، جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا، کئی جگہ سے تو اینٹیں نکلی ہوئی تھی، دروازے ہی کسی کمرے کے نہیں تھے اور چھت کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی کہ اب زمین پہ آئی کہ اب آئی۔ اسی بات کو مصنف نے یہاں پہ علامہ اقبال کی اس کوٹھی کا نقشہ کھینچتے ہوئے اس سے ملتی جلتی حالت کو دیکھتے ہوئے ان مکانات کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، دوسرا سوال جو اضافی طور پر اس سبق سے بن سکتا ہے وہ یہ ہے کہ علامہ اقبال کس طرح کا لباس زیب تن کرتے تھے، یعنی پہنتے تھے۔ اگر آپ آئیے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 137 کے آخری جو نیلا پیراگراف ہے اس کے اندر یہ نکات موجود ہیں۔ آپ اپنی کتاب کو اس صفحے کو بھی سامنے رکھ لیجئے اور جو نکات آپ کے سامنے ابھی لکھوائے جا رہے ہیں ان کو بھی نوٹ کرتے چلے جائیے۔
علامہ اقبال سیدھی سادی زندگی بسر کرتے تھے. گھر میں تو وہ ہمیشہ تہبند اور کرتے میں نظر آتے، البتہ باہر نکلتے تو کبھی کوٹ پتلون پہن لیتے تھے، کبھی فراق کوٹ کے ساتھ شلوار اور ترکی ٹوپی ہوتی تھی. ولایت جانے سے پہلے پنجابیوں کا عام لباس پہنتے تھے، یعنی کبھی مشہدی لنگی کے ساتھ فراق کوٹ اور شلوار کی سفید ململ کی پگڑی، وہ شیروانی اور چس گھٹنا بھی پہنتے رہے ہیں. اگلا سوال یعنی سوال نمبر 3 اضافی سوالات میں علامہ اقبال کی ظرافت کے بارے میں مصنف کی کیا رائے تھی؟ اس سوال کا جواب نوٹ کر لیجئے. علامہ اقبال کی ظرافت کے بارے میں مصنف کی یہ رائے تھی کہ ان کی طبیعت میں ظرافت بہت تھی. خشک فلسفیانہ مسائل کو بھی وہ لطیفوں اور پھپتیوں سے ایسا دلچسپ بنا دیتے تھے کہ جی چاہتا تھا پیروں بیٹھے ان کی باتیں سنتے رہیں. اضافی سوالات میں سے اگلا سوال نمبر 4 علامہ اقبال کے کھانے کے بارے میں مصنف نے کیا بتایا ہے؟ اگر آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر جو ہے وہ نکالیے 140 اور 41، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، میں آپ کو بتائے دیتا ہوں، آپ نوٹ کر لیجئے اور لکھیے عزیز طلباء و طالب. بلکہ صفحہ نمبر 138 جو ہے اس کے جو سیکنڈ پیراگراف ہے اس کے اندر موجود ہے. یہ 138 میں جو ہے وہ زیادہ تفصیل کے ساتھ ہے، آپ اس کو سامنے رکھ لیجئے. دوسرا پیراگراف ہے، میں اسی میں سے جو اہم نکات ہیں آپ کو نوٹ کروا دیتا ہوں، آپ لکھ لیجئے. وہ کم کھانا کھاتے تھے مگر ہمیشہ اچھا کھاتے تھے. مدت سے ان کا یہ دستور تھا کہ رات کو کھانا نہیں کھاتے تھے، صرف نمکین کشمیری چائے پر اتفاق کرتے تھے. دسترخوان پر ہمیشہ 2-3 سالن ضرور ہوتے تھے. پلاؤ اور کباب انہیں بے حد مرغوب تھے. شب دیگ بھی بہت پسند تھی. جاڑے کے دنوں میں بڑے چاؤ سے شب دیگ پکواتے، خشکے کے ساتھ کھاتے. پھلوں میں صرف آموں سے رغبت تھی. خشکے کے بارے میں آپ کو یہاں پہ آگاہ کر دوں، یقیناً پچھلے لیکچر میں جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوگا. خشکا سے یہاں جو کہا جا گیا ہے وہ ابلے ہوئے سفید چاول ہیں، وہ ان کو خشکا کہا جاتا ہے. اسی سبق کے اضافی سوالات میں سے آخری سوال نمبر 5 علامہ اقبال کا جوانی میں کیا معمول تھا، یا جوانی میں علامہ اقبال کا کیا معمول تھا؟ دونوں حوالوں سے یہاں پہ بات ہے، تو جواب لکھ لیجئے. جوانی کے زمانے میں علامہ اقبال کا یہ معمول تھا کہ صبح سویرے اٹھتے،
نماز پڑھتے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے اور پھر ورزش کرنا شروع کر دیتے تھے۔ یہ معمول آخری عمر تک رہا، لیکن جب آخری عمر میں وہ ورزش صحیح طریقے سے نہیں کر پاتے تھے، لیکن نماز و قرآن کی تلاوت کا معمول ان کا مرتے دم تک رہا۔ عزیز طلباء و طالبات، یقیناً ان سوالات کے جواب آپ نے اپنے پاس نوٹ کر لیے ہوں گے اور ان کو بار بار یاد کیجئے، مشق کیجئے، تاکہ ان میں سے کوئی سوال آپ کے امتحان میں آ جائے تو اسے بآسانی آپ لکھ سکیں۔ اسی مشق کا سوال نمبر 2 اور 4 جو ہے آپ کو بطور ہوم ورک یا اسائنمنٹ کے طور پر دیا جاتا ہے۔ آپ یہ اسائنمنٹ مکمل کر کے اپنے اساتذہ کو دکھا دیجئے گا۔ سوال نمبر 2، اس مضمون میں علامہ اقبال کی زندگی کے جن پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے ان پر ایک تفصیلی نوٹ لکھیں۔ جو عزیز طلباء و طالبات میں نے ابھی آپ کو سوالات کے جوابات لکھوائے ہیں، انہی کی روشنی میں آپ اس سوال کا جواب بآسانی لکھ سکتے ہیں۔ اور سوال نمبر 4، یہ جو آپ کو میں نے مضمون نویسی کا لیکچر دیا تھا اور اس میں جن نکات کو بیان کیا تھا کہ مضمون 4 عنوانات کے تحت آئیں گے، ان میں پہلا جو عنوان تھا وہ ذاتی حوالے سے تھا یا شخصی حوالے سے تھا۔ یہ مضمون جو آپ کا ہے، یہ سوال نمبر 4 میں جو آیا ہوا ہے، یہ بھی ذاتی حوالے سے ہے کہ آپ میرے استاد کے عنوان سے کم از کم 500 الفاظ کا مضمون تحریر کریں۔ یقیناً آپ ان 2 سوالات کو گزشتہ مضمون نویسی والے لیکچرز کو دوبارہ سنیے اور یقیناً اس کی اہم نکات آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوں گے۔ اس کی روشنی میں اور یہ سوال نمبر 2 علامہ اقبال کی شخصیت پہ، یعنی اس کی زندگی کے حوالے سے جو اس سبق میں آیا ہے، اس کی روشنی میں جو آپ نے ایک پیراگراف لکھنا ہے، ان کو جو سوالات ابھی آپ کو لکھوائے گئے ہیں ان کی روشنی میں بآسانی لکھ سکیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر تک خدا حافظ۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔